اور میں چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ آپ آدھی پانی کی بوتل بھی جیب میں گھر ڈال لے کے جاتے ہیں، خدا کا خوف کریں. یہ جو 2-3 لوگ ہیں نا، یہ جو ویلاگ بھی کرتے ہیں، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ بیٹھ جائیں، مناظرہ کر لیں. میں 2 لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، ایک شریف صاحب کو اور ایک ریاض خان صاحب کو، کہ آئے نا بیٹھیں، یہ 60 کروڑ کے پلاٹ والی کہانی جسٹیفائی کر کے دکھا دیں. میں سیاست چھوڑ دوں گا، آپ صرف یہ 60 کروڑ کے پلاٹ والا گپلا آپ جسٹیفائی کر دیں. آپ لوگ حصے دار ہیں اداروں پہ جو حملے ہوتے ہیں. ارشد شریف صاحب اور عمران ریاض خان صاحب کس فوج کو گالیاں دیتے ہیں؟ جو ہماری سرحدوں کی محافظ ہے. اور کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ کیونکہ بشرا بی بی نے، فرا گوگی نے اور احسن جمیل گجر نے عمران خان کی ایما پہ کرپشن کی ہے. یہ گالیاں اس لیے ہیں. اور سرٹیفائیڈ چور کون ہے؟ جس نے ڈائمنڈ بیچے، جس نے گھڑیاں بیچی، جس نے افسران لگائے تو رشوت لے کے لگائے. عمران خان صاحب بے نامی دار ہیں. فرا گوگی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. یہ بشرا صاحبہ اور فرا گوگی اور احسن جمیل کا جو ٹرائکا تھا، اس کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں. یہ پیسہ ان تک جاتا رہا ہے. وہ جو کہتی تھی کہ کتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کے، میرے خاوند کے کوٹ میں پیوند لگے ہوتے ہیں، پھٹا ہوتا ہے، اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ جو کہہ رہی ہے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹو، یہ بشرا بی بی ماسٹر مائنڈ ہے کہ ہر چیز کو غداری سے لنک کر دو. فوج پہ اٹیک کرو، سیاستدانوں پہ اٹیک کرو، ججز پہ اٹیک کرو، میڈیا پہ اٹیک کرو، اور جو خان صاحب کے خلاف بولے وہ غدار. اور خان صاحب اور ان کا یہ کرپٹ ٹولہ محب وطن. آپ دیکھیے گا جس دن ان کی کرپشن کی داستانیں تھی، اب تو ہم نے گرفتاریاں شروع کر دی نا، پتہ لگ گیا، کلیئر ہو گیا. یہ 2 بندے ہم نے پکڑے ہیں، 2 اور پکڑے ہیں ٹی کے فرنٹ مین مظفر گڑھ سے، وہ ایک الگ کہانی ہے. محکمہ انہار کے ایکس سی این اور ایس ڈی او کو پکڑا گیا ہے، خرم نامی آدمی گرفتار ہے. تو یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس میں نیوٹرل کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ آپ کا قصور ہے کہ جہاں آپ کی چوری چکاری ڈاکے پکڑے جاتے ہیں، اور کوئی ڈاکہ 50 کروڑ سے کم کا نہیں ہے، جہاں ہاتھ ڈالو 50-60 کروڑ، 1 ارب 2 ارب 5 ارب کے ڈاکے نکل آتے ہیں. اور جس دن نکلتا ہے نیوٹرل بڑے خراب ہیں جی، فوج بڑی خراب ہے جی. یہ بند کر دیں، بہت ہو گیا. ہم نہیں جانتے آپ کس کماش کے آدمی ہیں. ہم نہیں جانتے کہ بنی گالا کا خرچہ بھی کچن کا وزیر اعظم ہاؤس کے سے جاتا رہا ہے. ہم نہیں جانتے کہ روز ہیلی کاپٹر پہ جب آپ جاتے تھے کتنا خرچہ ہوتا تھا. یہ تو چھوٹی باتیں ہیں حضور. جو اربوں روپے کے سکینڈلز آ رہے ہیں اور جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جو پرچے کٹ رہے ہیں، یہ فرا گوگی کو واپس کیوں نہیں لایا عمران خان؟ ہم فرا گوگی کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو 60 کروڑ کے پلاٹ والا ایشو ہے، فرا گوگی کو اور احسن جمیل گجر کو پاکستان واپس لایا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. بطور سرکار اس پر بھرپور ایفرٹ کریں گے، قانونی لوازمات پورے کریں گے. مگر اگر عمران خان سچا ہے، وہ رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہے کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ فرا گوگی، احسن جمیل اور اس کی اپنی اہلیہ بشرا مانکا یہ کام کر رہی ہے. اور اگر عمران خان سچا ہے اور وہ چور نہیں ہے، اگلی فلائٹ سے فرا گوگی کو واپس لے کے آئے. یعنی غضب خدا کا. ایک وزیر اعظم عمران خان وہ تھا جو 11 بجے دفتر جاتا تھا اور 5 بجے گھر آ جاتا تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے وائلیٹ ہو رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم بھگت رہے ہیں. آج 5 بجے کے بعد فرا گوگی، احسن جمیل گجر اور بشرا مانکا 5 سے 10 اگلا پروگرام چلتا تھا کہ آج کتنے کمائے، تم نے کتنے ڈائمنڈ بیچے، کتنی پینٹنگ بیچی، میں نے آج گھڑی بیچ دی. جس طرح چور ڈاکو کے گینگ نہیں ہوتے شام کو اکٹھے ہوتے ہیں وارداتیں کرنے کے بعد، چھوٹے چور ہوتے ہیں وارداتیں کرتے ہیں شام کو اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہاں بھی کی لٹیا ہے؟ وہ کہے گا جی میں فلاں کڑی لٹ کے آیا جی. وہ کہے گا ہاں میں نے فلاں پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے. تیسرا ڈان ہوگا، وہ کیا مارے گا، ہاں 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 میں نے تو آج 2 ارب کی دہاڑی لگائی، میں نے بینک لوٹا ہے. تو یہ شام کو باقاعدہ بنی گالا میں ایسی محفلیں ہوتی تھیں جس میں فرا گوگی، بشرا مانکا، عمران خان اور احسن جمیل گجر یہ اس طرح کی وارداتیں کر کے شام کو خوشیاں مناتے تھے. تو یہ باتیں کو ڈھکی چھپی ہیں. عمران خان صاحب ابھی بھی واپس لیں فرا گوگی کو. یہ اچھا، یہ کیوں نہیں لاتا فرا گوگی کو واپس؟ وجہ سن لیں. جس دن فرا گوگی اور احسن جمیل واپس آئے، گرفتار ہوئے، 1 گھنٹے میں وعدہ معاف گواہ بنیں گے.
1 گھنٹے میں اور فر بولیں گے کہ یہ سب کچھ جو اربوں روپیہ قوم کا لوٹا گیا ہے یہ عمران خان اور بشرا مانیکا کے کہنے پہ لوٹا گیا. اور بشرا مانیکا صاحبہ بس کر دیں, یہ جو آپ دین کو استعمال کر رہی ہیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سے ہم اس کا جواب لیں گے. ہر بات پہ آپ دین کو لے آتی ہیں, اور آپ جو کرتی رہی ہیں وہ دین ہے. دین میں کہاں لکھا ہے جو حرکتیں آپ لوگ کرتے رہے وہاں بیٹھ کے؟ اور ان کے وزیر کان میں کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب اسلامی ٹچ دیں نا, اسلامی ٹچ دیں. قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں. کنٹینر پہ چڑھ کے قاسم سوری خان صاحب کے کان میں کہہ رہا ہے خان صاحب اسلامی ٹچ, اسلامی ٹچ. مطلب آپ اندازہ کریے کس طرح کے لوگ ہیں. مطلب یہ خاتون جو ہے یہ اب غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہے, یہ کافر ہونے کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہے, اور خود کرپشن میں ڈوبی ہوئی خاتون ہے. کوئی ایک پیسہ, ٹیڈی پیسہ اس نے نہیں چھوڑا. تو یہ آنے والے دنوں میں گھیرا تنگ ہوگا. آپ خاطر جمع رکھیں, پنجاب میں جتنے گھپلے کیے ہیں ایک ایک کر کے سب سامنے آئیں گے, اور آپ ہر بات پہ اداروں کو, فوج کو, عدلیہ کو جو حملے کر رہے ہیں اس سے آپ کی کرپشن نہیں چھپے گی. کیا ہوگا؟ آپ 4 گالیاں دے لیں گے سوشل میڈیا پہ, 4 لوگوں کو کہیں گے کہ غلط کامنٹس کر دو, خود آ کے جلسوں میں کہیں گے کہ میں فلاں کو یہ کر دوں گا, فلاں کو وہ کر دوں گا. تو اس سے کرپشن تو چھپنے والی ہے نہیں بھائی صاحب. آپ اپنا زور لگا لیں, ہم اپنا زور لگائیں گے. آپ کی یہ منافقت ہے کہ آپ نے جس کی تعریف کی ہے, جس نے آپ پہ احسان کیا ہے, آپ نے اس کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. پہلے تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, قصیدے پڑھتے ہیں, اور پھر اگلے ہی روز گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ خان صاحب کا انجام مجھے تو کوئی اچھا نظر نہیں آتا. بائی الیکشنز میں بھی یہی ہو رہا ہے. ان کے پاس امیدوار نہیں ہے اور مورد الزام فوج کو ٹھہرا رہے ہیں. بھئی اب امیدوار نہیں ہے تو کون آپ کو امیدوار لا کے دے؟ پلیٹ میں رکھ کے دیں امیدوار. آئے روز آپ کے لوگ ٹوٹ کے دھڑے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ملتان سے لے کے مظفر گڑھ تک, مظفر گڑھ سے لے کے پنڈی تک, پنڈی سے لے کے خوشاب تک, آپ اپنی آن گراؤنڈ پوزیشن تو دیکھیں. چھوٹی چھوٹی جلسیاں آپ کر رہے ہیں, اور اس پہ بھی وہ بھی الزام فوج کے اوپر ہے. تو خان صاحب بس کر دیں, بہت ہو گیا. آپ کو اب ہم الیکشن میں بھی انشاءاللہ پورے طریقے سے اتر چکے ہیں ہماری جماعت, اور آپ کو اب پتہ جائے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے. بہت شکریہ. وزیر اعظم کی دسترس میں نا ڈائریکٹ جس پہ وہ ہاتھ ڈال سکتا ہے وہ صرف توشہ خانہ ہوتا ہے. باقی جو سرکار کا خزانہ نا وہ ایسے نہیں ہوتا کہ خزانہ ہے اور اس میں سے آپ والٹ میں سے پیسے نکال لیں, دھتیاں پڑی ہوئی ہیں, لگی ہوئی ہیں. وہ اکاؤنٹوں میں ہوتا ہے پیسہ. سرکار کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں, اسٹیٹ بینک ان کو مینٹین کرتا ہے. واحد چیز جس کو وزیر اعظم خود ہاتھ ڈال سکتا ہے فزیکلی طور پہ وہ توشہ خانہ ہے. اور وہ اب دیکھیں نا, عمران خان صاحب کی دسترس میں تھا تو لشکاریں مارتی ہوئی مہنگی ڈائمنڈ والی گھڑیاں. ایک دوست ملک کے سربراہ نے اس بات کا برا منایا کہ وہ گھڑی صرف ایک تھی دنیا میں. کسٹم میڈ گھڑیاں ہوتی ہیں نا جو سربراہان مملکت آپ کو گفٹ کرتے ہیں, وہ ایک ہی تھی دنیا میں گھڑی. اس کو پتہ لگا کہ بلیک مارکیٹ میں بک رہی ہے. اس نے کہا کس نے بیچی؟ انہوں نے کہا جی عمران خان, اس کی بیوی نے. انہوں نے وہ گھڑی اس بلیک مارکیٹ سے اٹھوائی, واپس خریدی کہ یہ بڑی نایاب چیز ہے, یہ بلیک مارکیٹ میں نہیں بکنی چاہیے. اور سرٹیفائیڈ چور آپ کہتے ہیں لے کے آئے ہیں. کس پہ الزام لگاتے ہیں؟ آپ کو باجوہ صاحب نے کہا تھا کرپشن کریں. آپ کی جب کرپشن سامنے آتی ہے تو آپ فوج پہ حملے شروع کر دیتے ہیں. جس دن آپ کا کوئی سکینڈل آتا ہے آپ کہتے ہیں فوج بہت بری ہے, باجوہ صاحب بہت برے. یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے جو اداروں پہ حملہ ہے یہ ایک کبھی اور مکروہ حرکت ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے. عمران خان صاحب